جی اسکرین نظر آ رہی ہے، ویسے میں نے خود بھی لاگ ان کیا ہوا ہے تاکہ مجھے بھی نظر آتا رہے کہ اسکرین آ رہی ہے کہ نہیں۔ صحیح، بہت جی ڈاکٹر شکریہ، صاحب، نظر آ رہی ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے پچھلی نشست میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی 4 آیات جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی، اور جیسا کہ ہم ریکیپ میں وہ جو ہے دیکھ چکے ہیں دوبارہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا۔ پہلے میں بیسیکلی پچھلی ڈسکشن کے بعد جو ہے نا سرچ کرتا رہا، ڈاکٹر سار صاحب کو بھی سنا، مولانا مدودی کو بھی پڑھنے کی کوشش کی، ڈاکٹر سار صاحب کی کتاب بھی ہے، لیکن پھر میرے ذہن میں سورہ کاف کی ایک آیت آئی، اور پھر میں نے اس جدوجہد کو جو ہے نا ترک کر دیا۔ اب دیکھیں کہ کس نے بنی اسرائیل کو جو ہے نیست و نبود کیا۔ پہلی دفعہ کون سا بادشاہ تھا، اور دوسری دفعہ کون سا بادشاہ تھا جس نے ایسا کیا؟ قرآن کا یہ مدعا ہی نہیں ہے۔ اور سورہ کہف کی وہ کون سی آیت آئی، ہم اس کے بعد اگلی سورۃ الکہف آئے گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو 7 سلیپر تھے، یا جتنے بھی سلیپر تھے، بلکہ قرآن نہیں ڈاکومنٹ کرتا کہ کتنے سلیپر تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 6 تھے، 7واں کتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ لیکن اللہ جانتا ہے، یا وہ جو ہے کچھ لوگ اس وقت جو موجود تھے وہ جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ تھی کہ وہ ایسے لوگ تھے جو خدا کے رستے میں کھڑے ہوئے، جو توحید کا پیغام لے کے کھڑے ہوئے، قاموا، انہوں نے قیام کیا۔ تو اسی طرح اب بنی اسرائیل کو کس بادشاہ نے نیست و نابود کیا، وہ اصل میں مدعا نہیں ہے۔ اصل میں مدعا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوا کیوں، اور تو یہ اصل میں جو ہے نا ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ اور ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بابرکت کا مفہوم ایسے ہے کہ بنی اسرائیل اور امت مسلمہ جو ہے، یہ دونوں جوتی کے 2 پاؤں کی طرح ہیں، یعنی 2 جو ہے جوتیوں کے جو پیئرز ہیں، جو جیسے ایک جیسے ہوتے ہیں، جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے وہی میری امت کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ مفہوم ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ لو، تم سے پہلے ایک امت آئی تھی اور اس نے کیا کیا زیادتیاں کی تھیں، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سلوک کیا۔ تو ہمارے اوپر بھی پہلی دفعہ بڑے شدید قسم کے وہ جو ہے وہ سخت لوگ آئے، جنہوں نے بغداد تک اکھاڑ پھینکا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں وہ جو ہے لوگوں کو، کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اس زمانے میں قتل کیا، جو تاتاری آئے، منگول آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان منگولوں کو ہی مسلمان کر دیا، ٹھیک ہے نا، پاسماں مل گئے کعبے کو بت خانے صنم خانے سے۔ تو اب وہ جو ہے دوسرا ایک آیا کہ جو کلونیلزم ہوئی، کہ پوری دنیا امت مسلمہ بالکل ختم ہو گئی، کوئی آزاد ملک نہیں رہا تھا۔ یہ پچھلی صدی کے شروع کی بات ہے، جس میں اقبال جس وقت وہ جو ہے اپنی نوجوانی یا وہ جو ہے اس میں اپنی فکر میں موجود تھے، تو وہ جو ہے اس وقت بھی کوئی مسلمان ملک نہیں رہا، تو وہ جو ہے ویسٹرن پاورز آئیں جنہوں نے پورے عالم اسلام کو انگلف کر لیا۔ تو اسی طرح اب ہم آتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ پہلی دفعہ کیا ہوا اور دوسری دفعہ کیا ہوا۔ تو یہ آیت نمبر 5 سے ہے جی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب آ گیا، فائزہ اور جب، جا آ گیا، وعدہ، اولا کہتے ہیں پہلے والا، تو جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کئی تھی باتیں بتائی تھیں ان کو کہ تم پہ 2 دفعہ عذاب کا کوڑا آئے گا، اور وہ اسی وجہ سے بتا دیا تھا کہ تم نافرمانی کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان پہ پہلا وعدہ کا ٹائم آیا، باسنا علیکم عباد لنا، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنے بندوں میں سے۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو کہ اس وقت کی امت مسلمہ ہے، اس کی طرف جو جابر حکمران اور اس کی فوج جا رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہہ رہے ہیں۔ لازمی بات ہے، اللہ کی بندے ہیں، سارے بندے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، مومن ہوں، سب بندے تو اللہ کے ہیں نا۔ اور پچھلی دفعہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے رحم میں سارے اس کی رحمت میں شامل ہیں۔ انسان کی تخلیق ہی اللہ کی سب سے بڑی رحمت کی نشانی ہے۔ الرحمن خلق الانسان، جو ہم پڑھتے ہیں سورۃ الرحمن، کے رحمان ہوا جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو وہ اب رحمان جو رحمت کا سرچشمہ ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا، تو رحمت کی وجہ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، رحمان کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو ہم واپس یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو بھیجا جو کہ بڑے شدید تھے، باسن شدید،
اور وہ لڑنے میں بڑے سخت تھے. اور فجاسو، اور وہ گھس گئے، پھیل گئے، خلال خلوت میں، دیار تمہارے گھروں کی، یعنی وہ پرائیویسی میں اندر تک چلے گئے. وکان وعد مفعولا، اور وہ تھا وعدہ جو کہ پورا ہو کے رہا. تو یہ پہلا جو وعدہ تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، اللہ کو کارساز نہیں بنایا. وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وکیلا، کہ تم نے میرے پہ توکل کرنا ہے، تم نے فالس گاڈ نہیں بنانے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو ان کے اوپر پہلا عذاب کا کوڑا آیا، اور وہ جو ہے وہ ان کے گھروں تک گھس گئے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا وعدہ پورا ہوا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موقع دیا، بنی اسرائیل کو. ثم رددنا لکم الکرۃ، اور پھر جو ہے ہم نے پھیر دیا غلبہ دوسری دفعہ تمہارے لیے، یعنی بنی اسرائیل والے غالب ہو گئے ان پہ. وامددناکم، اور ہم نے تمہاری مدد کی، باموال، مال کے ساتھ، وبنینا، اور اولاد کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، وجعلناکم اکثر نفیرا، تو نفری میں تمہیں زیادہ کر دیا، یعنی تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے عذاب کے کوڑے کے بعد جو ہے وہ ان کو اولاد بھی دی، ان کو جو ہے مال بھی دیا، اور ان کو ایک کثیر جماعت کر دیا. اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان احسنتم، اگر تم بلائی کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو اپنے لیے، اپنی جانوں کے لیے بلائی کرو گے. یعنی اگر تم وہ جو ہے تورات پہ نازل شدہ احکامات کی پیروی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. تو ان احسنتم لانفسکم وان اساتم، اور اگر تم برائی کرو گے، فلاح، اور وہ بھی تمہارے لیے ہے. فیضا جا وعد الآخرہ، اور جب دوسرے وعدے کا، آخری وعدے کا وہ جو ہے نا ٹائم آ گیا، لیا سو وجوہکم ولیدخلوا مسجدہ کما دخلوا اول مرۃ. تو دوسرا جب وعدے کا ٹائم آیا تو انہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے. اب اس کو میں نے وہ جو ہے نا 2-4 تفاسیر میں دیکھا کہ چہرے بگاڑنے سے کیا وہ جو ہے مفسرین نے کیا. زیادہ تر نے تو اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. اس میں جو ہے میں بھی وحشت کی وجہ سے ان کے چہرے پہ وہ جو اس وقت وحشت طاری ہوئی، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، جس سے میں کچھ زیادہ ایگری نہیں کرتا. پاسبلی یہ ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ عذاب کا جو کوڑا مسلم امہ پہ دوسری دفعہ آیا تو حیت تبدیل ہوگی پوری مسلم امہ کی. یہی جو امت ایک کہہ لیں کہ خلافت کی ایک کڑی میں جڑی ہوئی تھی، سارے ممالک اکٹھے تھے کافی حد تک سوائے بر صغیر اور ایران کے، تو یہ سارے ٹوٹ گئے، چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہو گئے، تو مسلم امہ کا چہرہ بدل گیا. شاید اس سے اسی طرح ان کا اس وقت وہ جو ہے نا کہہ لیں کہ جو ان کی حیت تھی وہ تبدیل ہو گئی. لیکن اس پہ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ زیادہ تر مفسرین نے اس پہ کچھ نوٹس نہیں دیے کہ انہوں نے کیا اس کے بارے میں سوچا ہے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ تمہاری مسجدوں میں داخل ہو گئے، کما دَخَلُوهُ اول مرہ، جیسا کہ وہ پچھلی دفعہ بھی داخل ہوئے تھے. یعنی دوسری دفعہ بھی جو عذاب کا کوڑا آیا تو وہ جو ہے وہ تمہاری مساجد تک اندر تک چلے گئے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوا تَتْبِيرًا، تو انہوں نے کیا ہوا کہ جب وہ غالب ہوئے تو انہوں نے تمہاری وہ جو ہے مساجد کو تباہ کر دیا، بالکل وہ جو ہے ملیاں میٹ کر دیا. اور بالکل وہ جو ہے جسے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ان کی وہ جو ہیکل سلیمانی ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. شاید اس کی ایک دیوار ابھی بچی ہوئی ہے جسے دیوار گریا کہتے ہیں. تو یہ ان کی طرف دوسری دفعہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانی کی وجہ سے ان پہ نازل کیا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ اُدْتُمْ اُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ تمہارا رب کے رحم کرے تم پر، اور اگر تم نے پھر وہی کیا تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے ایک قید خانہ. تو اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ 2 دفعہ تو وعدہ تورات میں آ چکا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تعالیٰ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ابھی بھی سیدھے نہیں ہوئے تو تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا جو تم سے پہلے ہو چکا ہے. اور انہی آیات کے ذریعے یہ میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم وہ جو ہے، ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر بھی 2 دفعہ وہ جو ہے، جیسے میں نے عرض کی کہ منگولوں کے ذریعے، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ یہ پورا وہ جو کولونیلزم کا دور آیا اس کے ذریعے عذاب کا کوڑا آ چکا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ امید ہے تمہارا رب تم پہ رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر وہی کیا تو ہم بھی وہی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. حسیر جو ہے وہ جو حصار کر لے، قید کر لے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. اور بے شک ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، یہ ہدایت کرتا ہے کس طرف؟ سیدھے رستے کی طرف، قیام کی طرف. اقوام، سیدھے رستے کی طرف وہ جو ہے یہ قرآن ہدایت کرتا ہے. اور یہ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، کن لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، کہ وہ جو ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ اجر حسنہ ہے، اجرن کبیرہ ہے، بہت عظیم جو ہے وہ تمہارے لیے اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور وہ لوگ جنہوں نے آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، دیکھیں نیک عمل وہی کرتا ہے جو کہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ اس کے لیے نیک عمل کرنے کے لیے کوئی وہ جو ہے آپ اس کو کہیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ ایک بندہ نیک عمل کیوں کرے، ایک بندہ وہ جو ہے غریبوں کو کھانا کیوں کھلائے، ایک بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھے، بیمار پرسی کیوں کرے. کیونکہ اس کو پتہ ہے آخرت میں مجھے ان اعمال کی جزا ملے گی. میں اگر کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا، اگر میرا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے تو میری نماز بھی قبول نہیں ہے، تو مجھے اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ چیزیں وہ جو ہے آخرت کے کنسپٹ کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلے جو ہے پیچھے کہا کہ جنہوں نے نیک عمل کیے، تو اس سے آگے بتایا کہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو کہ نیک عمل نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے وہ جو ہے بڑا دردناک عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. تو آج ہمیں یہاں تک رکتے ہیں، اور اس میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ابھی تک جو ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ ان کے ساتھ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ تم 2 دفعہ سرکشی کرو گے، اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ وہ جو ہے عذاب کا کوڑا کس طرح ان پہ نازل ہوا، اور دوسری دفعہ کیا ہوا ان کے ساتھ، اور پھر تیسری دفعہ فرما دیا کہ اگر تم اپنی درستگی نہیں کرو گے تو پھر وہ جو ہے تمہارے ساتھ پھر اسی طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اور بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایڈوائز کر رہے ہیں، اور حدیث رسول کی روشنی میں، کہ ہمیں اپنی درستگی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ 2 دفعہ تو یہ معاملہ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی درستگی کرنے کی توفیق دے، اور قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دوستوں سے درخواست ہے آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو جی ضرور. ڈاکٹر صاحب میرا ایک کویسچن ہے تو بڑا عام سا ہی سوال، لیکن میں اس پہ ذرا سمجھنا چاہوں گا. جیسے آپ نے ابھی یہ ترجمہ پڑھا کہ آخرت پہ ایمان یا نبیوں پہ ایمان، یا جو بھی، مطلب اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب آخرت پہ ایمان ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے، بٹ ہم گناہ تو پھر بھی کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا آخرت پہ ایمان نہیں ہے؟ اللہ معاف کرے. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے آپ؟ جی بالکل. دیکھیں آپ ماشاءاللہ سوال بڑے اچھے کرتے ہیں. آپ سورۃ البقرہ جہاں شروع ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ھدی للمتقین. اور اس میں اینڈ پہ آخرت پہ ایمان ایقان کی حد تک ہونا چاہیے، یقین کی حد تک ہونا چاہیے. یو کے نون کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ لیں کہ اس میں لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ پچھلی باقی چیزوں پہ ایمان جو ہے وہ جو ہے آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، تو یہاں پہ یؤمنون کا لفظ ہے، لیکن جہاں پہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہاں پہ ایقان وہ جو ہے یؤمنون کی بھی وہ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے. اب ہم سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں کہ انسان کا پہلا عمل جو اس دنیا میں تھا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ خطا تھی، اور شیطان کا عمل بھی خطا تھی. شیطان اس عمل پہ اکڑ گیا، اور آدم علیہ السلام نے انکنڈیشنل اپالوجی کی، اور وہ جو ہے انبیاء میں شامل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے چن لیا، ہستفا، یہ قرآن پاک کے الفاظ، تو ان کو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے چن لیا. تو گناہ کا سرزد ہونا
کہہ لیں کہ اپنی طرف سے تو کوشش بندے کو کرنی چاہیے کہ نہ کرے، لیکن اگر سرزد ہو جائے تو فوراً سے توبہ کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہی ہے کہ میرا بندہ گناہ کرنے سے جو مجھ سے دور ہوا ہے توبہ کر کے میرے دوبارہ پاس آ جائے. اور قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے کہ وہ کہتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو جو گناہ ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا کے اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو گناہ نہ ہونا جو ہے وہ کہہ لیں کہ بہادری اس سے زیادہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کی، ایسا کہہ لیں کہ ہاں جی اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایسی نیکی جو بندے کو متکبر کر دے اس گناہ سے بہتر ہے جس کی توبہ بندے کو عاجز کر دے. بندے میں عاجزی آ جاتی ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، جب وہ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو عاجزی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. تو ایسی نیکی جو کہ بندے کو متکبر کر دے، اور یہ ہوتا ہے نیک لوگوں میں پرہیزگاری کا ہیضہ ہو جاتا ہے، وہ ہر ایک کو کفر کے فتوے، ہر نیکی جو بندے کو متکبر کر دے اس گناہ اس سے بہتر وہ گناہ ہے جس کی توبہ بندے کو عاجز کر دے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سو مطلب اس کا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سے گناہ سر درد ہو بھی رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اس نیت پہ یا اس بنیاد پہ کرتے ہیں بیکاز ہمارا آخرت پہ ایمان ہے. بالکل جی بالکل بالکل ہاں جی. اور گناہ کا وہ جو ہے انسان سے ہونا ایک عمل ہے، اور اسی لیے اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو وہ تواب، غفور اور رحیم کیسے رب کی ذات، یہ ٹائٹل کیسے وہ جو ہے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے تو تواب ہے نا، اور غفور ہے. تو بالکل جی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے فوراً توبہ کرنے کی بھی توفیق دے اور ہمارے گناہوں سے پردہ داری فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ. یہ بلال بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں، میرا خیال ہے یہ آپ کی تصویریں اسٹیٹس سے تو پتہ چل رہا ہے آپ ادھر گئے ہوئے ہیں شاید بابو سر پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور واپسی پہ ہوں. میں اس وقت پہنچ گیا ہوں لاہور میں، لیکن گھر کی طرف روانہ ہوں. پیکیجز مال کے پاس سے گزر رہا ہوں. قاری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم قاری صاحب، آپ کچھ اس میں ایڈ کریں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی جی الحمدللہ. جی جی. اچھا نہیں بس وہ میں تو آخر میں آیا ہوں، تو وہ واقعہ معراج ہو گیا ذکر اس میں؟ جی اس میں ہاں جی وہ پچھلی سیٹنگ میں ہم نے کیا تھا. وہ چونکہ سورۃ النجم میں اس کا باقی حصہ ہے نا جی، تو جی ہم جی نے اسراء جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کی تھی. لیکن میں وہ دیکھ رہا تھا تفسیر ابن کثیر میں وہ 26 صفحے انہوں نے اس پہ اس آیت پہ ٹرانسلیٹ کیے ہیں، جی اور ماشاءاللہ جی جی حدیث میں تو وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہے. تو جی جی جی. ہاں جی چلو بس وہ یہ تھا کہ چلو کوئی خاکہ ذرا ساتھیوں کے سامنے میں نے کہا چلو اگر کر دیا تو ٹھیک ہے، بس وہ ادھر آ جاتا. یا آپ نے یہ کہا کہ پھر وہاں بیان کریں گے سورۃ النجم میں؟ نہیں آپ بتائیے، ضرور بتائیے. ہاں جی نہیں ہمارے پاس ہے تھوڑا سا ٹائم. آپ قاری جی صاحب جی ضرور. قاری صاحب ٹائم ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ. آپ پلیز اس کو بتائیے، ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے. نہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعی اس بڑی تفصیل ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی امام مسلم نے اس کو کافی اس کا باب باندھا ہے اور بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے. وہ ابھی تو خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو بس اس میں یہ کہ ایک بات بس ذکر کرنی تھی کہ جب آپ جانے لگے تو سب سے پہلے آپ کا شک صدر ہوا، اور
یہ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ آخری شق صدر تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک چاک کیا گیا ہے، تو آپ کو وہاں سے ام ہانی کے گھر سے آپ کو مسجد حرام میں لے جایا گیا، اور جو مطاف تھا وہاں پر جا کر وہ سونے کی ایک ٹرے تھی، تو اس میں مطلب کہ آپ کے قلم مبارک کو رکھا، اور رکھ کر پھر جو ہے وہ آپ کے سینے مبارک کو دھویا گیا، اور پھر اس کے اندر روحانیت اور نورانیت جو ہے وہ پیدا کی گئی۔ تو یہ جو شق صدر ہے یہ 6 مرتبہ آپ کو ہوا، تو یہ جو جتنی مرتبہ بھی ہوا یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور یہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بتائیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ شق صدر کیا ہے، تو یہ اس لیے میں نے کہا کہ چلو یہ صرف ایک بات، باقی وہ اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، آپ کے سفر نامہ، پھر وہ براق کا تذکرہ، محدثین نے اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ ساری باتیں ہیں ذہن میں، لیکن چونکہ جس موقع پر وہ ذکر کرنی ہے وہ کریں گے۔ تو ابھی بس یہ کہ یہ آخری محدثین کا کہنا ہے کہ آخری شق صدر جو ہے وہ اس وقت ہوا ہے۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ چونکہ اب یہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیت میں ایک چیز شامل تھی کہ اب اللہ جل شانہ نے ایک ایسا عمل ہونے والا تھا، یعنی کہ براق کا سفر، پھر اس براق پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا، تو اللہ جل شانہ نے آپ کے قلب اطہر میں وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایسی روحانیت پیدا فرمائی اور ایسا نور پیدا فرمایا جس سے جو ہے وہ آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہو گئی، وہ صلاحیت پیدا ہو گئی، جس سے ایک تو یہ کہ آپ نے براق کا یہ سفر کیا، پھر دوسرا یہ سدرۃ المنتہا کی جو بلندیاں ہیں، اور پھر رؤیت باری تعالی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ جل شانہ نے اس میں یہ جو ہے پیدا فرمائی۔ تو خیر جب ہم یہ ذکر کریں گے اس واقعے کو بتفصیل، پھر اس کے آخر میں ایک اہم جو موضوع ہے وہ بہت خاص ہے، وہ انشاءاللہ پھر جب ذکر ہوگا تو کریں گے، وہ یہ کہ مشرکین کے کچھ اعتراضات تھے، وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑی معلومات بھی ہیں اس میں، کہ مشرکین نے مکہ نے بہت سارے اعتراضات کیے تھے کہ آپ نہیں گئے، آپ ویسے کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے میں بیت المقدس میں گیا ہوں، تو ان کے بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، اور ان کے پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے ہیں تو وہ بڑا مطلب کہ ہونا وہ سننے اور پڑھنے کے قابل ہے کہ حضور نے ان کو کیسے کیسے وہ جواب دیے، اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کے جو سوالات تھے میں ایک مرتبہ اس سے تھوڑا مجھے وہ میری کیفیت ہوئی، گھٹن پیدا ہوئی کہ ایسے سوال ہیں تو ان کا جواب کیا ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ پاک نے پھر کیسے کیسے ان کو مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معجزات کے طور پر وہ چیزیں سامنے کی ہیں، ان کے سوالات پھر ان کے جوابات، تو وہ جب آئے گا تو وہ آخر میں وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کیا کیا سوال تھا ان کا، کیا کیا اعتراض تھا، اور کیا کیا حضور نے جو ہے ان کے جوابات دیے۔ اس وقت خاص بس میں نے وہ شق صدر کا ذکر کرنا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو، یہ حضور کا معجزہ ہے کہ آپ بار بار آپ کے قلب اطہر کو منور کرتے، اور اس کے اور یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ آپ کا جو قلب اطہر ہے وہ نکال کے رکھ دیا جاتا، وہ تشتری میں وہ جو ٹرے ہوتا ہے اس میں رکھ دیا جاتا، اور اس کو اچھی طرح سے دھویا جاتا، اور پھر وہ آپ کے سینہ مبارک میں اس کو رکھ دیا جاتا وہ۔ اور یہ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، مجھے اب یاد نہیں میں نے کہاں پڑھی تھی، کہ وہ جب آپ کا سینہ کھولا جاتا تو وہ اس کے نشان بھی باقی تھے کہ یہاں سے سینہ کھولا ہے۔ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ میں نے کہاں پڑھا تھا یہ واقعہ، کہ آپ کا جو سینہ کھولا جاتا تھا پھر اس میں رکھ دیا جاتا تو وہ اس کا نشان بھی موجود تھا آپ کے سینے میں کہ یہاں سے جو ہے سینہ کھولا جاتا تھا۔ خیر یہ ایک بات ویسے ایک سرسری بات ہے، اس کی طرف اتنا ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ نظام تھا، اور اس کو آج کل کے علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہم سرجری کرتے ہیں تو یہ اللہ جل شانہ نے اس وقت اپنے محبوب کے ساتھ یہ عمل کیا، اور اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو یہ عطا کیا، تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں اتنی
خوشبو تھی آپ کے وجود میں، تو وہ کیا خوشبو تھی؟ اللہ جل شانہ نے تو آپ کے ظاہر باطن میں روحانیت اور نورانیت اور نور بھرا ہوا تھا، تو آپ کی گفتگو سے، آپ کی اعمال سے، آپ کی وجود سے وہ نور کا ہی خروج ہوتا تھا اور کیا نکلتا تھا۔ حضرت امی عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا تکلم، جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو فرماتی کہ یخرج النور من الثنایا، تو ثنایا کہتے ہیں یہ سامنے کے دانتوں کو، ثنایا علیہ ثنایا سفلا، یہ تجوید کا جو قواعد ہے اس میں ذکر کرتے ہیں مخارج کو کہاں سے نکالنا ہے، الفاظ کی ادائیگی کہاں سے ہونی ہے، اوپر کے دانتوں سے، نیچے کے دانتوں سے، تو ان کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ تو امی عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو ایسا لگتا کہ آپ کے دہن اطہر سے، آپ کے جو ہے وہ منہ سے جو ہے وہ نور نکل رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا کہ نور آ رہا ہے۔ تو وہ نور وہ کہاں سے تھا؟ وہ اللہ جل شانہ نے آپ کے پورے وجود میں وہ نور ہی بھرا ہوا تھا، آپ کی گفتگو بھی نور تھی، آپ کا وجود بھی نور تھا، اور آپ کے اعمال بھی نور تھے، سارا جو ہے رسول پاک تو وہ انوارات کا مجسمہ تھے۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے اس محبوب کو خاص طور پر یہ شق صدر عطا بھی کیا، یہ پہلے انبیاء کے ساتھ نہیں تھا، یہ صرف حضور کے ساتھ خاص تھا۔ اور پھر ایسی جو ہے معراج، اور اس معراج میں آخری بات وہ جب ہوگا واقعہ تو ہوگا، اللہ نے تمام انبیاء کو معراج کرائی، ٹھیک ہے، وہ معراج کا طریقہ مختلف تھا، کسی نبی کو کسی انداز میں جو معراج ہوئی ہے، بلکہ یہاں تو محدثین و مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ بذریعہ امتحان تھی انبیاء کی، دیگر انبیاء کی جتنے بھی انبیاء ان کی معراج ہوئی ہے وہ بذریعہ امتحان ہوئی ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ بطور انعام تھی، نہ کہ بطور امتحان، بطور انعام تھی۔ اور تمام انبیاء کی معراج دنیا میں ہوئی ہے، زمین پر ہوئی ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ اللہ جل شانہ نے اپنے سدرۃ المنتہا پر آپ کی معراج کرائی ہے۔ خیر بس یہ کچھ ارادہ نہیں تھا کہ یہ بات ذکر کروں، لیکن یہ تھی میرے ذہن میں بات، میں نے کہا چلو ابھی کر دوں، وہ واقعہ پھر جب ہوگا تو وہ انشاءاللہ مل جل کے اس کو ذکر کریں گے پورے واقعے کو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قاری صاحب، دعا بھی فرما دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمین، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب۔ آج ہمارا وہ جو ہے علامہ اقبال کے سیشن کا آج آخری سیٹنگ ہے جو ہم پڑھ رہے تھے ابلیس کی مجلس شورا، تو وہ اگر ظفر بھائی آپ شیئر کیجئے گا۔ جی ایک منٹ ذرا دیجیے گا مجھے پلیز۔ جی لاسٹ ٹائم میں نے عرض کیا تھا شاید یہ 1916 کی نہیں ہے بلکہ 1932 کی علامہ اقبال کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ لیکن اچھا ہے، اقبال ایک بہت بڑے فلسفی اور شاعر ہیں، لیکن آپ کی سوچ پہ کچھ تنقیدی بھی کام ہوا ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے ہمارے جتنے بھی ہیروز ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، ہر شخص جو ہے کہہ لیں کہ اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے سوائے انبیاء کے، تو علامہ اقبال پہ بھی وہ جو ہے
کہہ لیں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ عقل جہاں پہ رک جاتی ہے بت خانہ بنا لیتی ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی وجہ ہے اپنی عقل کو کسی کی عقل کے تابع کر لیا جائے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو اقبال پہ جہاں پہ آپ کو سمجھ آئے کہ شاید اقبال یہ بات ٹھیک نہیں کر رہے تو ضرور کیجئے. لیکن ابھی تک ویسے مجھے بہت کم کوئی شاید ایسا موقع ملا ہے جہاں پہ اقبال سے اختلاف کیا جا سکے، اور اقبال کی سوچ واقعی بہت جو ہے، میں تو ان کو سجاد یا موجود نہیں، میں تو جب بھی جاتا ہوں تو مزار اقبال پہ بھی حاضری کر دیتا ہوں اور ان کی کوئی نہ کوئی نئی کتاب پکڑ لے آتا ہوں. اچھا جی، تو یہ لاسٹ ہے. تو اچھا ابلیس ڈاکٹر صاحب، جی بتائیے. جو ہے نا یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی تو نہیں میں اس پہ شیئر کر رہا بات کو، لیکن ویسے جو ان کا رجحان یا جو زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے وہ کیپٹلزم کے اگینسٹ ہے. کمیونزم اور دوسرا جو نظام ہے جو اس سے پہلے رائج الوقت تھا، اس کو جو ہے نا انہوں نے، یا سوشلزم کہہ لیجیے آپ، اس کی طرف ان کا رجحان ذرا زیادہ ہے. اس پہ میرا تھوڑا پوائنٹ آف ویو فرق ہے. تو کسی دن بیٹھیں گے نا تو یہ ہماری سٹنگ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، تو میں کچھ جو میری کہہ لیں کہ اوپینین ہے وہ ضرور شیئر کروں گا کہ کیپٹلزم اور اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات ہم نے پڑھے ہیں، اور جو ہے نا سوشلزم کے کیا نقصانات ہیں جس کے ہم فوائد پڑھتے ہیں، اور جو ہے نا کمیونزم کے کیا نقصانات ہیں جس کے ہم عام طور پہ ہم لوگ اس کے فوائد پڑھتے ہیں. بہت سارے ایگزامپلس بھی ہیں. تو میں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے اس کو بڑا ڈیپلی. تو میں چاہ رہا ہوں کس دن ہم اس پہ ایسی 10-15 منٹ کی ٹاک رکھ لیں، سب اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. ہو سکتا ہے کہ میرے بھی ذہن کی گرہ کھل جائے. جی اگلی دفعہ اگلی سیٹنگ پہ ہم قرآن پاک کی ڈسکشن ہوگا، کیونکہ آج ہم ابلیس کی مجلس شورا کو مکمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اگلی سیٹنگ پہ ایسا کر لیتے ہیں. ضرور، بہت اچھی بات ہے اور کرنی چاہیے. جو ہے ایک دوسرے کو اپنا انداز فکر جو ہے شیئر کرنا چاہیے، اور اسی سے جو ہے نا سوچ کے نئے دریچے کھلتے ہیں. تو آتے ہیں جی واپس ابلیس کی مجلس شورا کی طرف. تو یہ ابلیس خطاب کر رہا ہے، اور اب اس کا تیسرا جو بند ہے وہ شروع ہو رہا ہے. لیکن اس سے پچھلے بند میں ابلیس کہتا ہے کہ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. تو الہیات میں کیا جو ہے امت مسلمہ اس وقت الجھی ہوئی ہے. اب اگلی وہ جو ہے بند میں ابلیس خود ہی بتا رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے توڑ ڈالنی جس کی تکبیریں طلسم شش جہاد، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. کہ یہ وہ امت تھی جس کی تکبیریں، جو اللہ اکبر کی تکبیریں تھی، اس نے وہ جو ہے جو ہے نا ہمارے ہیں کہہ لیں دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے 6 سمتیں ہیں. تو جس کی تکبیروں نے یہ 6 جہانوں کا وہ جو ہے نا طلسم توڑ دیا تھا. اب اس کی اپنی طریق رات جو ہے وہ روشن نہیں ہو رہی. اس وجہ ہے خدا اندیش جو ہے خدا کی یاد میں ڈوبے رہنے والے شخص کی یا امت کی اپنی طریق رات روشن نہیں ہو رہی. تو وجہ کیا ہے؟ الہیات کے کیا مسئلے چل رہے ہیں، کیا فلسفے چل رہے ہیں. اور اس کو میں بیان کرنے سے پہلے بتاؤں کہ جو 1400 سال پہلے کا اسلام تھا اس میں ایمانیات تھی. اور ایمانیات کی تھی کیا تھی؟ کہ اللہ پہ ایمان، اللہ کے وجہ ہے رسولوں پہ ایمان، جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہم پڑھتے بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ان 1400 سالوں میں اتنی چیزیں ایڈ ہو گئیں کہ نیا ایک چیز نکل آیا جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. اور اس سے نکل آئی بات بد عقیدہ اور بد مذہب کی باتیں نکل آئی. یعنی ہمارے جو ان 1400 سالوں میں جو علماء کرام تھے وہ ایڈ کرتے رہے، کہہ لیں کہ عقیدوں پہ عقیدے ایڈ کرتے رہے. اور اب وہ اتنی عقیدوں کی لمبی فہرست ہو گئی ہے کہ جو چیزیں اہم تھیں وہ شاید ان کو اتنا اہم رکھا نہیں گیا. اور ہم وہ جو ہے اب دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ جس کو ہم دیوبند کہتے ہیں، اس میں مماتی اور حیاتی دیوبند ہے. مجھے سوچ کے میں نے کہا مماتی اور حیاتی وہ کیا ہے جی؟ ایک یہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ جو ہے مزار انور کے اندر یا قبر انور کے اندر اسی طرح زندہ ہے جیسا کہ اس وقت ہم لوگ زندہ ہیں، تو وہ حیاتی ہیں. دوسرا کہتے ہیں نہیں، وہ پردہ فرما چکے ہیں اور وہ برزخی لائف میں زندہ ہیں، وہ جو مماتی ہیں.
اچھا اب یہ ایسی باتیں ہیں جس پہ کوئی آپ کسی وہ جو ہے پہنچ نہیں سکتے کسی نتیجے پہ نا، تو ایسی ہماری یہ الہیات کے ایسے بت ہم نے چھیڑے ہوئے ہیں، اور اس پہ گھنٹوں پہ گھنٹے بحثیں ہوتی ہیں بلا وجہ، اینڈ پہ نکلتا بھی کچھ نہیں. وہ ایک دوسرے کو فتوے دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ وہ جو ہے نا الزام تراشی کر کے تم فلاں ہو، تم بد عقیدہ ہو، تم بد مذہب ہو، وہ دوسرے کو کہتا ہے، وہ دوسرا کہتا ہے تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، سارے گھر چلے جاتے ہیں. تو اب یہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں، ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید ہے. اب ہمارا یہ بھی کہہ لیں کہ ڈسکورس میں ہے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو ہے وہ ماں قتلوہ و صلبوہ، تو قرآن پاک اس میں کہتا ہے، لیکن اس میں وہ جو ہے قرآن پاک کی آیات سے کچھ لوگ یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ نہیں ان کو وہ جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ہاں مصلوب نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے بعد فوت ہو گئے تھے. تو اب یہ ڈسکشن ہماری چل رہی ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، کہ جو حق کی صفات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، کریم ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے علیحدہ ہیں. اب دیکھیں اب ڈسکشنیں کیا ہیں مسلم امہ کی یا مسلم اسکالرشپ کی، کیا وہ جو ہے وہ ان کی آپس میں بحثیں چل رہی ہیں. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات، یعنی جس کی رسول اللہ نے بشارت دی کہ قیامت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیا یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ نصرانیوں کے یعنی کہ عیسائیوں کے والے عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد، یا کوئی مجدد ہی ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث مبارک ہے کہ ہر صدی کے بعد ایک مجدد آتا ہے جو کہ دین کا احیاء کرتا ہے، اور وہ ایسا مجدد ہوگا جس میں کہہ لیں کہ فرزند مریم کی صفات ہوں گی یعنی عیسیٰ علیہ السلام والی صفتیں ہوں گی، تو اس لیے اس کو ایسے کہا گیا. اب یہ بھی بحثیں چل رہی ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم. تو اب ہم کہتے ہیں کہ خدا قدیم ہے، سب سے پہلے خدا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا یہ جو قرآن ہے اس کے جو الفاظ ہیں چونکہ خدا قدیم ہے تو کیا یہ الفاظ بھی قدیم ہیں؟ ٹھیک ہے، یا یہ حادث ہیں، یہ بعد کی وہ جو ہے کہہ لیں تخلیق شدہ یا پیداوار ہے. امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. اب یہ دیکھیں اقبال اس پوائنٹ کی طرف ہمیں لے آئے کہ کس عقیدے میں جا کے وہ جو ہے نا نجات ہونی. تو اب دیکھیں ہمارے ممبروں پہ بیٹھ کے علماء کرام کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں شیخ فلاں وہ جو ہے عالم صاحب نے جو کہہ دیا بس اس کو پکڑ کے رکھو، نہیں تو تم جو ہے نا بھٹک جاؤ گے، تم بکھر جاؤ گے، تم ادھر ہو جاؤ گے ادھر ہو جاؤ گے، بس انہی کے عقیدے میں نجات ہے. اور دوسرا بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے. آپ دیکھیں آپ میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن آپ کے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں. کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ اقبال کہتے ہیں یہ سارے بت ہیں الہیات کے جو امت مسلمان نے ترش لیے ہیں، جن کا کوئی وجہ فائدہ نہیں ہے امت کی سوچ میں، ان کی وجہ ہے کہہ لیں کہ آگے بڑھنے میں. اور آپ اس میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب انسان جو کہ خود تخلیق شدہ ہے وہ خدا کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے، خدا کے صفات جو ہیں وہ اس کی ذات کا حصہ ہیں، ذات سے علیحدہ ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ حادث ہے، قدیم ہے. اس طرح کے ہزاروں فلسفے موجود ہیں، اور پچھلی دفعہ میں نے کچھ مثالیں دی تھیں. یعنی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں آپ نور ہیں، بشر ہیں. اب آپ ایک ایسا ہمارا مسلک ہے آپ کہہ دیں کہ جی وہ بشر ہیں، آپ گستاخ ہیں جی، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی وجہ ہے ہم نے اصل اسلام کو چھوڑ دیا. وہی نا 1400 سال میں جو اسلام ہم تک پہنچا ہے اب تک وہ اتنا تبدیل ہو چکا ہے، وہ اصل اسلام سے بہت مختلف ہے. تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات. کہ ابلیس کہہ رہا ہے اپنے چیلوں کو کہ تم اس کو جو ہے نا کردار سے، یعنی الفاظ کے تو غازی ہیں یہ، ان کو کردار سے دور رکھو کہ یہ امپلیمنٹ نہ کر سکیں، کوئی کام نہ کر سکیں. اور اس طرح جو ہے نا یہ شکست در شکست کھاتے رہیں، یہ امت جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی نہ ہو سکے. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. یہ بھی ایک بہت اہم بات کہ یہ جہان ہم نے چھوڑ دیا. یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، مسلمانوں کے فلسفہ ہے جی اس دنیا میں رہنے اللہ اللہ کرو، بس آگے کی تیاری کرو. تو جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں جو بہتری کرنی ہے تم نے وہ بھی تو کرو. اور قرآن پاک کا ہی وہ جو ہے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو اس دنیا میں بھی کام کرو بھائی، اس دنیا کی بہتری کے لیے بھی کام کرو. لیکن وہ کیا ہے کہ یہ مومن جو ہے وہ قیامت تک اس کی یہی سوچ ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے اور وہ آخرت کی ہی فکر کر رہا ہے.
چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. کہ ایسا شعر و شاعری جیسے کہ حافظ شرازی پہ اقبال نے بڑی تنقید کی کہ وہ جو ہے شراب کے شعر ہوں، عورت کے شعر ہوں، ایسے وہ جو ہے کہہ لیں کہ اشعار ہوں جس سے وہ جو ہے بندہ اپنی اصل زندگی سے غافل ہو جائے، وہ چلتے رہیں، اور اس میں یہ جو ہے نا ایسے شعر میں بھی پھنسا رہے اور ایسے تصوف میں بھی پھنسا رہے. تصوف جو ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں میں بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ انسان انسانوں کے اندر رہ کے وہ جو ہے اپنی بھی اصلاح کرے، ان کی بھی اصلاح کرے. لیکن تصوف میں اقبال اس کو اس طرح کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو صوفی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں بیٹھ جاتا ہے، وہ اس دنیا کی جدوجہد سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے، وہ جنگلوں میں چلا جاتا ہے، وہ پہاڑوں کے اوپر چلا جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا اس دنیا کی بہتری نہیں کرتا اور اس دنیا کے لوگوں کی بہتری نہیں کرتا. یہ اقبال کا کنسیپٹ ہے. اور اس میں اقبال وہ جو ہے کہتے ہیں کربلا کے بعد یہ تین ہمارے اندر وہ جو ہے نا رویے آئے، ایک ملوکیت آئی، ایک جو ہے صوفیت آئی، اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے اندر تقلید پرستی آئی، اندھی تقلید. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. کہ اس امت نے اس کائنات کو کھنگالنا تھا، اس میں آگے نکلنا تھا. یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. جس امت کو اللہ نے کہا کہ تم نے یہاں سے باہر نکلنا ہے اور تم سلطان کے ساتھ باہر نکل جاؤ گے. اب یہ امت جو ہے وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے؟ امت اس طرح کی بحثوں میں پڑی ہوئی ہے، الہیات کی بحثوں میں پڑی ہوئی ہے. اور آخری شعر اقبال کہتے ہیں اس پوری ابلیس کی مسجد شورا کا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، کہ اس کو جو ہے نا عبادت میں مست رکھو، ہر وقت یہ جو ہے نا عبادت کے بعد عبادت کرتا رہے، اس نماز کے بعد یہ نماز، یہ نفل، یہ کرتا رہے، ٹھیک ہے. اور پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے، کیسے وہ جو ہے سجادہ نشینی میں اس میں وہ جو ہے نا آپ پختہ تر کر دو کہ وہ جو ہے یہ خانقاہی نظام جو چل رہا ہے، اور جس کو کہہ لیں کہ موجودہ دور کے کچھ اسکالرز تو ایک پیرالل دین بھی کہتے ہیں، اسلام کے اندر ایک پیرالل دین ہے، ان کی اپنی رسوم و رواجات ہیں جو کہ بالکل اسلام کے اندر ان کا ذکر نہیں، ان کے اپنے اذکار ہیں، اور ہر سلسلے کے اپنے اپنے اذکار ہیں. اور یہ کہاں سے نکل آئے اذکار؟ قرآن و سنت میں جو موجود ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے ہیں، کیا وہ بہتر ہیں یا کوئی ان کے بعد آنے والا شخص ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ذکر کرو اور اس سے یہ ہو جائے گا، یہ ذکر کرو اس سے یہ ہو جائے گا؟ لازم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، آپ کے الفاظ جو ہیں، نبی کی بات باتوں کی نبی پیغمبر ہوتی ہے، پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سب سے اہم ہیں، سب سے بلند ہیں بنسبت کہ ان کے بعد آنے والے جو نیک بزرگان دین ہیں، ہم ان کی باتوں کو فالو کریں. اس سے بہتر ہے کہ ہمیں دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا پکڑنا چاہیے. اور یہ جو ہے کہہ لیں کہ بہت ہم آپ بھی سنتے ہیں کہ فلاں جو ہے کسی نیک بزرگ کا دامن پکڑ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کسی کے دامن پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کا دامن پکڑنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ دین کیا ہے، اور انہوں نے دین بتایا ہے جو کہ قرآن ہے اور جو کہ سنت ہے اور جو ان کی احادیث ہیں. تو اس پہ میں آج وہ جو ہے نا یہ کلام اقبال کا یہ حصہ ہمارا ختم ہوا کہ ابلیس کی وہ جو ہے تین بند اس نے کیا بتایا کہ کیا امت مسلمہ کے مسئلے ہیں، اور اس مسئلوں میں ان کو الجائی رکھو، اور یہ لوگ پھر نہیں اٹھ سکتے جب تک یہ ان مسئلوں سے باہر نہیں نکلیں گے. باقی دوست اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور. جی ڈاکٹر صاحب ویری ویل ایکسپلینڈ، بڑا اچھا لگا ہے، اور بہت ڈیپ باتیں جو ہے نا ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہاں پر بتائی ہیں اور بڑی واضح انداز میں سمجھا دی ہیں. الحمدللہ مزہ آیا، شکریہ. اقبال پہ ڈاکٹر صاحب یہ تھا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ شیکسپیئر پہ جتنا شاید یورپ میں لکھا گیا ہے اس سے زیادہ اقبال پہ ایران کے اندر لکھا گیا ہے. تو مطلب شیکسپیئر پہ بھی بہت لکھا گیا اور اقبال پہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ لکھا گیا. میں نے کوئی اتنا زیادہ پڑھا نہیں اقبال کو، بٹ آئی ہیو ہرڈ سم ویئر، آئی ہیو ریڈ سم ویئر کہ اقبال پہ بھی ایران کے اندر اسپیشلی بہت زیادہ لکھا گیا.
جی اقبال صرف برِ صغیر کے شاعر نہیں ہے، اقبال کو ہندوستان بھی اپناتا ہے، اور اقبال کی 60 سے 70% جو شاعری ہے وہ فارسی میں ہے، اور اس وقت بھی جو وہاں کے جو ہوتے ہیں نا ان کے کیا آمنائی، وہ جو امام ہیں ان کے، وہ تو ہزارہا شعر اقبال کے ایک نشست میں سنا دیتے ہیں جب وہ کہہ لیں کہ کئی خطاب کر رہے ہوتے ہیں. اور اقبال صرف ایران نہیں، یہ جو آپ کا ہمارا جو یہ رشیا سے جو 6 ریاستیں علیحدہ ہوئی ہیں وہاں پہ بھی اقبال کو پڑھا اور سمجھا جاتا ہے. اقبال کو ملیشیا میں بھی پڑھا اور سمجھا جاتا ہے. اقبال کی آکسفورڈ میں بھی چیئر ہے جس کی وجہ ہے نا اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ پڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ بتائی جاتی ہے کہ اقبال کے جو لاسٹ جو ان کے ایسیز تھے اور جو کہ ایک ایپیٹوم ہے ان کا، جو آپ کے لیکچرز تھے کہ اسلام میں وہ جو ہے نا یہ جو انحطاط آیا ہے اور مسلم امہ کا زوال ہے اور اس سے کیسے نکلنا ہے اور اسلام ہمیں کیسے گائیڈ کرتا ہے، تو اقبال وہ جو ہے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ ہے کہ اب ہمیں اقبال سے آگے نکلنا ہے. وہ جو ہے ہم نے اقبال کے کندھے استعمال کرتے ہوئے اب اوپر دیکھنا ہے. اب ہمیں وہ جو ہے یعنی اقبال کے بعد اور لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی میں کوالٹی ہیومنز پیدا نہیں ہو رہے. ہمیں ان کوالٹی ہیومنز کو پیدا کرنا ہے جو کہ اقبال کی سوچ کو بھی آگے لے کے چلیں اور خود اس میں ایڈ بھی کریں اور اس کو لے ان کی فکر کو آگے لے کے چلیں. جی طارق بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ہم اس نشست کو برخاست کریں، یا ظفر بھائی آپ کچھ ایڈ کریں؟ طارق بھائی ادھر چھوڑ ہی گئے ہیں، چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دوستو، اس سے پہلے کہ ظفر صاحب بھی چھوڑ جائیں ہمیں، ہم اس نشست کو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ آج کی نشست کو چھوڑتے ہیں اگلی نشست کے لیے انشاءاللہ. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ